والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھی صلاۃ والسلام. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال 18 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں رب وحدہ لا شریک دے عظیم گھر دے اندر اکٹھے ہیں. اللہ دی رحمتاں اور اس دی برکات اور اس دی انوار و تجلیات دا ان لمحات دے اندر نزول ہو رہا ہے. اور آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع جہاد اور دہشت گردی دے درمیان فرق، کہ آخر جہاد کدو بنے گا اور جہاد دی شان فضیلت کیے اور دہشت گردی کس وقت بن جائے گی. حضرات ذی وقار، اس حوالے دے نال رب جل شانہ دے قرآن مجید فرقان حمید دے والا اگر توجہ کریے تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جہاد دے حوالے دے نال بہت سارے مقامات دے جہاد فی سبیل اللہ دا حکم ارشاد فرمایا ہے. مگر جس جگہ تو اسی تلاوت کی تھی یہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 111 ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں دے کولو خرید لیا ہے، انفسہم انہاں دیاں جاناں نو بھی خرید لیا ہے، واموالہم اور انہاں دے مال نو بھی خرید لیا ہے. حالانکہ اگر اس مقام تے دیکھا جائے اللہ ہی بندے دا مالک ہے، تو مالک تو اپنی چیز نو خود نہیں خریدتا، اور بندہ جس وقت اللہ دا محکوم ہے اور مالک اللہ ہے تو پھر بندے دا مال بھی اللہ دا ہی ہے. مگر اللہ ایتھے فرما رہا ہے کہ میں ایمان والیاں کولوں انہاں دی جان دا بھی سودا کر لیا ہے اور مال دا بھی سودا کر لیا ہے. تا اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اگلی جڑی بات ارشاد فرمان لگیا نا، وہ بات بڑی انعام والی ہے، وہ بات بڑے مقام والی ہے. تو لہٰذا اللہ جل شانہ نے جس وقت بندے نو بنایا تو اس دی جان نو اے دے حوالے کر دیتا، بندے نو بندے دی جان دا مالک بنا دیتا، اور پھر دنیا دی بہت ساری نعمتاں دے کے انہاں نعمتاں دے اوپر بھی اللہ نے بندے نو مالک بنایا. تو پھر مالک بنا کے ہن رب ارشاد فرماندا ہے کہ بے شک اللہ نے جڑے مومنین، ہر بندے دی گل نہیں ہو رہی تھے، حالانکہ سارے مخلوق ساری اللہ دی ہے، مگر جدوں اس مقام تے اہم ایک سودے دی بات آئی اور ایک اہم خریداری دی بات آئی تو اللہ نے سودا صرف ایمان والے نال کیتا، صرف مومنین نال سودا ہویا.
فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین، فرمایا ایمان والے دے نال سودا طے پا رہے، سودا کیے؟ اللہ فرماندا ہے کہ میں انہاں دی جان نو بھی خرید لیا ہے اور انہاں دے مال نو بھی خرید لیا ہے۔ تو مال اور جان خرید کے بدلے دے اندر جڑی شے اللہ نے دتی او کیے، تو اللہ فرماندا ہے میں بدلے دے اندر انہاں نو دتی اللہم الجنہ، فرمایا انہاں نو بدلے دے اندر میں جنت عطا فرمائی۔ حضرات جی وقار ایک بات چھوٹی جی اور بھی میں نوٹ کرواواں گا کہ بندہ قیمت دے کے جس وقت چیز نو خرید کردا ہے، ایک بندے نے قیمت دے کے اس نے جانور خرید لیا، قیمت دے کے اس نے گندم خرید لئی، تو لہذا بندے دے نزدیک ان گندم دی ویلیو زیادہ ہے، جانور دی ویلیو زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے مال نو دے کے اس کو خریدیا ہے، تو لہذا یہ مطلب ہے اس دی ویلیو زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جس وقت مومنین دے کولوں، ایمان والیاں کولوں او دیاں جاناں بھی خرید لنیاں اور او دا مال بھی خرید لیا اور بدلے دے اندر جنت عطا فرمائی، تو گویا اللہ یہ واضح فرمانا چاہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جنت نالو زیادہ قیمتی بندہ مومن دی جان بھی ہے تے او دا مال بھی۔ تو حضرات عزیز وقار جس وقت اس بات نو مکمل طریقے نال سمجھن دی کوشش کی تھی کہ آیا کہ کون لوگ نے جڑے ایمان والے نے اور اللہ نے انہاں دی جاناں بھی خرید لنیاں نے اور جنت دے بدلے مال بھی خرید لینے، تو ایتھے بات جہاد دی ہو رہی ہے۔ تھوڑا جیسی جہاد دے لفظ نو سمجھ کے پھر 111 نمبر جو سورہ توبہ دی آیت ہے اس دا اگلا حصہ تلاوت کرنے۔ جس وقت جہاد دا معنی پوچھا گیا تو حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف دی شرح عمدۃ القاری دے اندر جہاد دی تعریف کی تھی کہ جہاد دی تعریف کیے، فرمایا جہاد دی تعریف ہے بذل الجهد فی قتال الکفار لاعلاء کلمۃ اللہ، کافراں دے نال اس وجہ تو لڑیا جائے کہ میں اللہ دے کلمے نو بلند کرنا، اللہ جل شانہ دے کلمے نو بلند کردیاں ہویاں کافر دے نال لڑیا جائے، اس نو جہاد کہندے۔ اور انداز کیسا ہے کہ دیکھو کہ جس وقت بندہ جہاد اندر نکلیا تو ایڈی سوکھی شے تے ہے نہیں اور نہ ہی ایڈی آسان ہے۔ جہاد اس شے دا نام ہے کہ جس دے اندر وقت پین تے دشمن دی جان لے بھی سکدا ہے اور ضرورت پین تے مجاہد اپنی جان دے بھی سکدا ہے، تو لہذا اتنے اہم فریضے دا نام جہاد ہے۔ تو جہاد ایک لغوی معنی دے اعتبار دے نال میں عرض کر دیتا کہ جہاد دا معنی بزرگاں نے بالخصوص عمدۃ القاری دے اندر حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاد دی تعریف کیتی ہے کہ اللہ دے کلمے دی بلندی واسطے، کلمہ حق دی سر بلندی واسطے کفار دے نال جنگ کیتی جائے، اس نو جہاد کیا جائے۔ تو ایک گل واضح ہو گئی کہ جہاد خالصتاً رب جل شانہ دے حق نو بلند کرن واسطے اس لڑائی دا نام جہاد ہے۔ اپنی لالچ، اپنا طمع اور اپنی کوئی بیچ دے اندر فائدہ مفاد رکھ کے اگر لڑائی کی جائے تو محض لڑائی ہے، وہ جہاد نہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ جس وقت اس حوالے دے نال اسی اگے دیکھیا تو اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑے ایمان والے دی گل ہو رہی ہے جنہاں دیاں جاناں نو بھی اللہ نے خرید لیا اور مال نو بھی خرید لیا، فرمایا انہاں دا کام کی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ،
اے اللہ دی راہ دے اندر قتل کر دینے اور کیا خالی قتل کر دینے؟ فرمایا نہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کدے قتل کر دینے تے قتل ہو بھی جاندے، جان لے بھی لیندے نے اور جان دے بھی دیندے نے، مگر دونوں صورتاں مقصد ایک ہی ہے۔ اور مقصد کی ہے؟ اور مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ دے کلمہ حق دی سر بلندی، دین اسلام دی سر بلندی واسطے کفار دے نال جہاد کیتا جائے۔ ساڈا اج دا موضوع جہاد اور بالخصوص نال فرق بھی واضح کرنا ہے کہ آخر جہاد اور دہشت گردی دے اندر فرق کی ہے۔ بظاہر تو جہاد دے اندر بھی کوئی کام ہو رہا ہوندا ہے کہ جیڑی دہشت گردی دے اندر کام ہے، مگر اس دونوں چیزاں دے درمیان زمین آسمان دا فرق موجود ہے۔ جہاد اللہ دی رحمت دا نام ہے، اللہ دے حکم دا نام ہے۔ اگرچہ جہاد وچ بھی خون بہایا جا رہا ہے، مگر اے خون بہا کے اللہ دی رحمت دا مستحق ہو رہا ہے۔ اس دے اندر جڑا خون بہایا جا رہا ہے اے سرکش انسان اور ایسا انسان کہ جڑا اللہ دے کلمے دا اس دے دین دا منکر بھی بنیا، اور خالی منکر نہیں بنیا بلکہ اس نے اعلان جنگ بھی کیتا، اعلان بغاوت بھی کیتا۔ تو اس کے خلاف جس وقت بندہ مومن نکلیا تو اس کو جہاد کیا گیا۔ مگر جو دہشت گردی ہے تو سرے تو لے کے آخر تک سارے دا سارا ہی فتنہ ہے، اور سارے دی سارا فساد بھی جاڑے، اور سارے دا سارا انسانیت دی تباہی ہے۔ تو لہذا اگر اس چیز نو دیکھا جائے کہ اگر سرکار دی تعلیمات دے اندر دیکھا جائے تو کیا ایسی تعلیمات سرکار عطا فرمائیاں نے کہ جن دے اندر جہاد اور دہشت گردی فرق واضح ہو سکے؟ تو ہاں بالکل، اس کے اوپر بخاری شریف دی حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم دے اندر بھی اس نو نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے موقع تے جس وقت حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے دشمن دے مقابلے چ روانہ فرمایا، تو سرکار نے حضرت علی پاک نو جس وقت روانہ کر رہے سن تو سرکار نے ایک تنبیہ بھی فرمائی، حضور نے نصیحت بھی فرمائی، فرمایا اے میرے علی یاد رکھیں ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، فرمایا کہ خالی تلوار نہیں چلانی، جو اگے آئے اس کو کٹ نہیں دینا، بلکہ حضور نے حضرت علی نے فرمایا اے پیارے علی اگر تیری تبلیغ نال کوئی بندہ اسلام قبول کر لے گا تو تیرے اس تبلیغ نال ایک بندے دے اسلام لیانا پوری دنیا کمان نالوں زیادہ بہتر بن جائے۔ پوری دنیا دی کمائی ایک پاسے ہوئے اور تیری زبان دی دعوت نہ لگ رہے کافر مومن ہو گیا تو یہ ساری کمائی تو بھاری ہو جائے گا۔ تو لہذا سرکار واضح فرما رہے سن کہ جہاد اور چیز دا نام ہے، دہشت گردی اور چیز دا نام ہے۔ جہاد کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے دعوت حق دیتی جائے گی، پہلے دین اسلام دی تبلیغ کیتی جائے گی، پہلے اللہ دی وحدانیت کا پیغام سنایا جائے گا، اور پھر جا کے اس کے اوپر جا کے جہاد دا حکم دیتا جائے گا اور فوجاں روانہ کیتیاں جان گیاں۔ حالانکہ جہاد دا حکم خالی قرآن وچ نہیں ہے بلکہ پہلیاں کتاباں اندر بھی موجود ہے۔ چلو بحث لمبی ہو جائے گی، میں بس اتنی گل کر دواں کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ملک دی جڑی عورت ہے وہ اس دی حاکم ہے اور رعایا محکوم ہے، تو عورت دی حکمرانی جائز نہیں، اور انہاں دے جڑی کام نے وہ بھی سارے اللہ دی مرضی دے خلاف نے۔ تو حضرت سلیمان سرکار تو صدیاں پہلے دی بات ہے، ہزاراں سال پہلے دی گل ہے، حضور دی آمد تو پہلا سرکار جڑا دین لے کے آئے اس تو ہزاراں سال پہلے دی گل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی، اور قرآن گواہ ہے کہ حضرت سلیمان جدو اس ہد پرندے نے آ کے دسیا کہ میں آج تانوں ایک ایسی عجیب گل نہ سناواں
کہ میں ایک علاقہ ویکھ کے آیا کہ جتھے عورت بادشاہ ہے، تو حضرت سلیمان نے پورا ایک قافلہ بھیجا اور وفد بھیجا، اور حضرت سلیمان نے فرمایا جاؤ اس ملک تک پیغام دے کے آؤ کہ اللہ جل شانہ دی حکم نو منن والے بن جاؤ، اور عورت نو بادشاہ تو ہٹا دیو، کوئی مرد اپنا بادشاہ بناؤ، اور اللہ دی حداں نو کراس نہ کرو، نہیں تو تیار ہو جاؤ اسی تہاڈے نال جنگ چھیڑ دیں۔ تو لہذا پتہ چلیا کہ جہاد تو پہلا دعوت حق دیتی جاندی ہے، جہاد تلوار چلان تو پہلا جہاد کا پہلا حکم ہی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر دعوت حق اور اللہ دی کلمہ حق دی تبلیغ دی دعوت دیتی جائے گی۔ تو لہذا اس حوالے دے نال جس وقت مخالف پارٹی ایکسپٹ نہ کرے اور اعلانیہ حدود اللہ دی پامالی کر دی رہے اور اللہ دے حکم نو چھوڑ دی رہے اور اعلانیہ طور پر کفر کرے تا جہاد پھر فرض ہوتا ہے، ادروائز اسلام اجازت نہیں دیتا کسی غیر مسلم تے ظلم کیتا جائے یا کسی نو تلوار نال ڈرا کے کلمہ پڑھایا جائے، یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی نو ڈرا کے کلمہ پڑھایا جائے۔ تو لہذا اس حوالے دے نال پورا ایک نصاب اسلام دے کول موجود ہے کہ جس دے اندر پتہ چلتا ہے کہ جہاد اور چیز دا نام ہے اور دہشت گردی اور چیز دا نام ہے۔ دہشت گرد نہیں ویکھدا کہ میرا دشمن تو ایک ہے، تو جس جگہ تے میں دہشت گردی کرنا چاہنا ایتھے باقی اور بہت سارے مظلوم لوگ نے، بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جنہاں دا میرے نال دور دور تک بھی تعلق نہیں، بس آئے گا اور اپنا متعلقہ ٹارگٹ سیٹ کرے گا، مارنا ایک سوئی اور اس ایک کی وجہ تو کئی ہزاراں جانا چلیاں گئیاں، مگر اس نے کوئی اس نال سروکار نہیں۔ تو لہذا جہاد اس شے دا نام نہیں ہے، جہاد دے اندر تا حضور خود فرمایا جس وقت جس علاقے دے نال جنگ کرو، فرمایا انہاں دی عورتاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، اور اسلام نے انہاں تک پیغام دیتا، حضور فرما کے گئے، فرمایا جدوں کسی علاقے وچ داخل ہو تا انہاں دی عبادت گاواں نو بھی نہیں چھیڑنا، انہاں دے مندر گرجاں نو نہیں چھیڑنا، عبادت گاواں نو بھی نہیں چھیڑنا، عورتاں نو بھی نہیں بالکل ہاتھ لگانا، بچیاں نال بھی جنگ نہیں کرنی۔ فرمایا جنگ انہاں نال کرنی ہے جڑے اسلام دے خلاف بغاوت کرن۔ تو حضرات جی وقار میں بات جس طرح عرض کر رہے ہیں، ایک کو جملہ تقریباً موضوع سمیٹ رہا ہے کہ اسلام دے اندر پورا ایک نصاب موجود ہے، ایک پورا رستہ موجود ہے کہ جہاد والا کیڑا رستہ ہے اور دہشت گردی دے مقاصد کی نے۔ تو حضرات جی وقار اس حوالے دے نال جس وقت دیکھا گیا کہ جہاد دی کیا شان ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جہاد اور دہشت گردی دونوں جدا جدا رستے نے، زمین آسمان دا فرق ہے۔ تو پھر جہاد دی عظمت کی ہے، جس وقت سرکار دی بارگاہ چ ایک بندے نے سوال کیتا، یا رسول ایک بندے نے تلوار چلائی، لڑیا بھی اور لڑیا بڑی دلیری نال، زخم بھی لگے، ماریا بھی، اپنے آپ تے بھی زخم کھا دے، مگر اس کا اس لڑائی دے اندر ایک مقصد سی، الرجل یقاتل للمغنم، مقصد سی کہ میں جہاد لڑا گا تو اگر ساری فوج جتے گی تو مینوں مال غنیمت ملے گا، اے مقصد سی۔ تلوار تے چلائی، لڑیا بھی اور لڑیا بھی دشمن دے نال، مگر نیت ایسی کہ مینوں مال غنیمت ملے گا، یا عرض کی یا رسول اللہ نیت ایسی کہ میری واہ واہ ہوے گی، لوگ مینوں دلیر بڑا کہیں گے، بہادر بڑا کہیں گے، تو اے اس دے مقاصد سن۔ تو یا رسول اللہ کیا اس دا جہاد قبول ہے؟ تو حضور فرمایا نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، فرمایا جنی دیر تک گھروں نکلن تو لے کے راستے وچ جاندیاں تک، میدان جنگ جاندیاں تک، دشمن نال لڑدیاں تک، تلوار چلاندیاں تک، ہر لمحہ نیت ایکو ہی رہی کہ میں اللہ دے کلمہ حق نو بلندی واسطے جنگ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اے جہاد رب دی بارگاہ وچ قبول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد بھی ذہن اندر رکھا گیا تا اس دی تلوار چلا
چلانا فضول ہے، اس کا کوئی معنی مقصد اور اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرات جی وقار اس حوالے دے نال مکمل طور تے سانو پتہ چلیا، اور جس طرح میں پہلے بات عرض کی تھی کہ جہاد فتنے نو کٹن واسطے آیا، ختم کرن واسطے، اور جب کہ دہشت گردی پورے دا پورا فتنہ ہے تو اللہ جل شانہ نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، فرمایا اینی دیر تک جہاد کردے رہو کہ فتنے ختم ہو جان اور دین سارا اللہ دا رہ جائے، اینی دیر تک جہاد کردے رہو کہ فتنے ختم ہو جان اور دین سارا اللہ دا رہ جائے۔ تو پتہ چلیا کہ اس وقت بھی جہاد کیتا جائے گا، اگر ایک وقت جہاد کیتا معاملہ ٹھیک ہو گئے جہاد روک دیتا گیا، بعد چ پھر اس نے سر اٹھایا تو کیا یہ سمجھا جائے گا نہیں اے جہاد تو جناب علی حضرت خالد بن ولید کر گئے، ہن سانو ضرورت نہیں، محمد بن قاسم لڑ گیا سانو ضرورت نہیں، صلاح الدین ایوبی لڑ گیا سانو ضرورت نہیں، محمود غزنوی لڑ گیا سانو ضرورت نہیں، بعد چ پھر بھی ضرورت پوے گی جہاد پھر کیتا جائے گا۔ جس طرح کہ اس وقت ساڈے بالکل پاکستان دی شہرگ اور پاکستان دی بغل دے اندر مسلماناں تے نہتے مسلماناں تے سالوں ہو گئے ظلم و ستم جاری ہے، ہاں جی 70 سال تو زائد عرصہ بیت گیا اور انہاں کشمیریاں تے ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جڑا بھی ساڈا بے وقوف حکمران آندا وہ کہندا جی اسی بالکل یکجہتی انہاں نال پورے کھڑے ہاں جی، اسی کہو جے کھڑے ہاں بس جی اسی کھڑے ہاں، انہاں نوں اسی کھانا کھان تک دی بھی اسی کھانے دی سپلائی بھی نہیں دے سکدے، انہاں دی بالکل ذرا بھی مدد نہیں کر سکدے، مگر کھڑے کشمیریاں دے نال ہیں۔ عجیب یکجہتی ہے، عجیب معاملہ ہے، ہاں تو لہذا ایک ایسا بات ہے تو اللہ ایتھے سورہ انفال وچ فرما رہا ہے کہ اونی دیر تک جہاد کیتا جائے گا جنی دیر تک دین سارا اللہ دا رہ جائے، دین سارا اللہ دا رہ جائے۔ حضرات جی وقار اس لحاظ دے اندر کہ جس وقت اتنا اہم موضوع ہے اور کیا سہانی بات ہے کہ جہاد کتنی پیاری عبادت ہے، کیسی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت دی وجہ تو پورا اسلام قائم ہے۔ اگر یہ عبادت نہ ہوئے تو نماز محفوظ نہیں، حج محفوظ نہیں، روزہ زکات محفوظ نہیں۔ کیویں حضرت امام حسین پاک مدینے نکل کے مکے پہنچے تو حج دا موسم سی، حج سی، پتہ ہے نا ذی القعدہ اور ذی الحج تو فوراً بعد محرم آندا ہے، تو حج دا موسم سی، اور صحابہ نے کیا جناب مدینے تو آ گئے مکے تے ہن حج ہی کر لو، آپ فرمایا نہیں جڑا حج میں کرن چلیا نا اس حج دے صدقے اے بھی حج محفوظ رہے گا۔ تو جہاد والا فریضہ اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کی وجہ تو باقی ساری عبادتاں قائم نہیں۔ اور کیا اس عبادت دا کمال ہے، انسان ہزاراں سجدے کردا رہے مگر اس دے ہزاراں سال دی عبادت شہید دے ایک درجے نو بھی نہیں پا سکتی، شہید دا ایک لمحہ بھی نہیں پا سکتی۔ اور میں جڑی ہن بات عرض کر لگیا کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک حج بھی نہیں کیتا، کسے بھوکے نو کھانا بھی نہیں کھلایا، کسے روزہ دار دی روزہ کشائی بھی نہیں کروائی، کوئی 11ویں دیگاں بھی کوئی نہیں لائیاں، مگر ایک لمحے کلمہ پڑھیا، دوسرے لمحے جنت دے اعلیٰ بالا خانہ دے اندر پہنچ گیا۔ صحابی دا نام حضرت عمر بن عکیش رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن عکیش مسلمان نہیں سن، مدینے دے قریب ایک بستی دے وچ ایک گاؤں دے وچ رہن والے سن، مدینے کسی نے ادھار پیسے دیتے سن، جدو ٹائم آیا تو ادھار پیسے جنہوں دیتے سن اس بندے کو مدینے پیسے لینا آئے، جدو پیسے لینا آئے تو ویکھیا کہ مدینے دے بازاراں یا بچے نظر آ رہے ہیں یا بوڑھے نے یا عورتاں نے، بندہ نظر ہی نہیں آ رہا، مرد
مرد کوئی جوان نظر نہیں آ رہا، اور اتفاق کے نال حضرت عمر بن عکیش دی بہن مدینے شہر دے اندر ویائی ہوئی سی، اپنی بہن دے گھر پہنچے۔ حضرت عمر بن عکیش نے پوچھا کہ مدینے سے کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، یا بچے نے یا بزرگ نے یا عورتاں نے، سارے مدینے والے کدھر گئے؟ تو حضرت عمر بن عکیش جڑے حالی اتھے تک مسلمان نہیں نے، انہاں دی بہن مسلمان ہو گئی سی۔ بہن نے کیا کہ سارے مسلمان احد وچ گئے نے۔ انہاں نے پوچھا احد وچ کی یہ بھی سارے احد گئے نے؟ تو بہن نے کیا احد جنت تقسیم ہو رہی ہے، سارے احد جنت لین واسطے گئے نے۔ حضرت عمر بن عکیش کیا کہ میں مسلمان نہیں کافر ہاں، تے سارے اگر مدینے والے جنت لین گئے نے تو آج ممی جنت دا مسافر بن جانا۔ لین اپنی رقم واپس آئے سر، مدینے کسی نے رقم دیتی سی، قرضہ دیتا سی، اپنے پیسے واپس لینا ہے، اپنی ادھاری لینا ہے، مگر جنت پہ مسافر بن گئے۔ اور جنت لین واسطے حضرت عمر بن عکیش احد پہنچے۔ اس وقت دور احد چواندہ دیکھیا تو سرکار دے صحابہ پہچان لیا کہ یہ کافر ہے، اگرچہ ساڑھے نال مکے دے کافر لڑن آئے نے، مدینے دا کافر ہے، مگر یہ دشمن دی چال ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے دشمن نے انہوں سمجھا کے سلجھا کے کوئی جاسوس بنا کے بھیجیا ہوئے، تو صحابہ تلوارہ کڑ لیا، جنہ دی ڈیوٹی تیرہ دے سی انہوں نے تیر سیدھے کر لے۔ حضرت عمر بن عکیش دور بولے، انہوں نے کہا جناب بالکل میرے تو تیر نہ چلانا، کوئی نقصان نہ کرنا، آج میں اسلام دا دشمن بن کے نہیں آ رہا، میں تا اسلام نال دوستی کرن واسطے آیا ہوں۔ رستہ دے دیتا گیا، حضور دی بارگاہ چ آگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سرکار تلوار عطا فرمائی، میدان جنگ چ نکلے، اوہ جتنی دلیری نہ لڑے، ایک لمحے کلمہ پڑھا، دوسرے لمحے میدان جنگ چ نکلے، اور اوہ کے اندر اتنی دلیری نہ لڑے، 70 زخم نے حضرت عمر بن عکیش دے جسم تے، اور جسم چھلنی چھلنی ہو چکیا ہے۔ سرکار دی بارگاہ سانس اکھڑ رہی ہے، اور اے او سرکار دے صحابی نے کہ بہت سارے صحابہ اوہ دے میدان دے اندر ہی شہید ہو گئے، کچھ مدینے آ کے شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر بن عکیش دی نوی چارپائی پہ پایا گیا، اور زخمی حالت دے اندر مدینے لے آ کے بہن کے گھر دے اندر چارپائی رکھی گئی۔ تو سرکار فرمایا بعد چکل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ عمر بن عکیش اپنے وطن نو بچان واسطے آیا سی، کیونکہ مدینے دا رہن والا اگرچہ کافر سی، بعد چور لکھن والا لکھے گا کہ عمر بن عکیش جڑا ہے وہ تو مدینے دی سرحد دی حفاظت واسطے لڑیا سی، اسلام نال دا کوئی تعلق ہی نہیں سی۔ تو لہذا سرکار نے او دی بہن کو فرمایا کان قریب کر کے اے دے کول پوچھ، اے دی جان تے محفوظ سی، تے اپنے گھر آرام نال بیٹھا سی، کیڑی شے نے اینو مجبور کیتا کہ جان دین تے آمادہ ہو گیا، اے تلوار لے کے لڑن تے مجبور ہو گیا۔ کان قریب کر کے پوچھ ذرا، بعد اس آن والے واسطے بھی دلیل بن جائے۔ اور سرکار دی غیب دان آنکھ دیکھ رہی سی، آج ایڈی بہن عمر بن عکیش کو جواب لے گی، اور کل میرے غلام مسجد نورانی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجاہد نو کمال کتنا عطا فرمایا ہے، اور شہید نو کتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہن نے کان قریب کیتا اور پوچھا ہے میرے بھائی تھوڑی دیر پہلے تو مسلمان نہیں سے اور تیری جان محفوظ سی، آخر کس شے نے تینوں مجبور کیتا کہ تو موت دی وادی دے اندر چھلانگ لگا لی اور اپنے آپ کو بالکل موت دی وادی دے اندر دھکیل دیتا، کیڑی شے وجہ بنی؟ تو حضرت عمر بن عکیش دی سانس اکھڑ رہی سی، آپ نے اپنی اکھڑ دی ہوئی سانس نال جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا ہے میری بہن سارا نو جواب دے دے تاکہ انہاں نو پتہ چل جائے کہ میں کیوں جان کا نذرانہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ حب للہ ولرسولہ، حب للہ ولرسولہ، میں اے جان اللہ دی محبت اندر دے رہا یا اللہ دی رسول دی محبت اندر دے رہا۔ جس وقت جملہ سرکار سنیا تو حضور فرمایا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کیسا جنتی ہے
نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ حج کیتا نہ زکات دیتی ایک لمحے کلمہ پڑھیا دوسرے لمحے جنت دے بالے خانہ دے اندر پہنچ گیا اگرچہ وقت ملدا تو سارے کام کر دے کلمہ جو پڑھ لیا سی نماز پڑھ دے روزہ رکھ دے حج زکات سارا کچھ کر دے مگر وقت ہی نہیں دیتا زندگی نے ایک لمحے کلمہ پڑھیا دوسرے لمحے ہی دین اور اسلام دی سربلندی واسطے جان دے دیتی اور حضور نے فرمایا کہ جنت دے اعلیٰ درجے دے اندر پہنچ چکے ہیں تو حضرات ذی وقار جہاد اتنے بڑے اہم فریضے دا نام ہے اور اس دے اندر اس موضوع دے اندر بہت ساری چیزاں موجود نے بس آخر تے بات یاد رکھنا کہ جس وقت یمامہ دی جنگ لڑی جا رہی سی اور جنگ یمامہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ دے اندر یہ پہلی جنگ ہے جڑی سرکار دی ختم نبوت واسطے لڑی گئی اور میں یہ بھی گل دساں اپنے نمازیاں نو کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو پردہ فرما گئے نا تے حضرت ابو بکر صدیق ایک دن اعلان فرمایا کہ سرکار چلے گئے نے تے ہن او صحابہ جڑے کبار صحابہ نے جڑے بدری صحابہ نے اسی انہاں نو کھونا نہیں چاہندے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کسے جنگ وچ بدری صحابی شریک نہیں ہوئے اسی صرف مدینے وچ بیٹھ کے آرام کران گے باقی سارے جنگاں لڑو بھائی بدری صحابہ یہ سرکار دا انہاں نے زیادہ قرب پایا ہے یہ بڑے معتبر صحابہ نے یہ مدینے بیٹھ کے اپنا فیضان لٹان گے یہ ریٹائر ہو چکے نے انہاں نو صرف ہن ریٹائرمنٹ دے دتی گئی ہے باقی سارے صحابہ جنگا لڑن مگر جس وقت یمامہ دے اس کمینے نے مسلمہ کذاب نے جس وقت نبوت دا دعویٰ کیتا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا ساریاں شرطاں توڑ دتیاں فرمایا ہن بھاویں بدری ہوے تو بھاویں احد والا صحابی ہوے بھاویں بڈھا ہوے بھاویں جوان ہوے بھاویں اکھاں تو نبینا ہوے بھاویں بچہ ہوے بزرگ ہوے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا سارے نکلو اور اس کمینے دا سر جا کے کچل دیو جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو یمامہ دی جنگ سرکار دی ختم نبوت واسطے پہلی جنگ ہوئی اور اس جنگ دے اندر مسلماناں دا بظاہر نقصان بھی بڑا ہے 700 تے او صحابہ شہید ہوئے جڑے حافظ قرآن سن اسلام دی ساری جنگاں اپنی مسجد روز چارٹ لگیا ہے دیکھو سجی سائیڈ تے تمام غزوات دا چارٹ لگیا ہے سارے غزوات کو اکٹھا کر لیا جائے اتنی تعداد صحابہ شہید نہیں ہوئے جن نے سرکار دی ختم نبوت تے پہرا دیندے ہوئے صحابہ شہید ہو گئے 700 صحابہ تو حافظ قرآن شہید ہوئے جنگ یمامہ کئی ہفتے جنگ چلدی رہی مسلمہ دا جڑا قلعہ سی بڑا مضبوط سی اس نے اندروں دروازے بند کر لے اوپر کھڑے ہو کے وہ سپاہی حملہ کر دے سن صحابہ شہید ہوندے سن اور باہروں حملہ نہیں سی ہوندا اخیر تھک کے سرکار دے ایک صحابی حضرت برا بن مالک وہ کہنے لگے بھی گل انج نہیں ہے انج تے اسی کتنے دیر انتظار کردا رہے اور دشمن سرکار دا اندر بیٹھ کے آرام کردا رہے اور ایتھے بھی دس دیاں ادھر بھی داڑیاں والے سن ادھر بھی داڑیاں والے سن اج کچھ لوگوں نے بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ دیکھو جی وہ بھی تے کلمہ پڑھ دے نے وہ بھی کلمہ وہی پڑھتے سن اور سرکار دے صحابہ بھی کلمہ وہ بھی اذان دیندے سن نمازاں بھی پڑھدے سن جماعتاں بھی کرواندے سن تو صحابہ نے بھی بڑی پریشانی ہوئی کہ ہن پتہ کیویں چلے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے تو پھر صحابہ نے ایک نعرہ ایجاد کیتا یہ نعرے جڑے ہوندے نے فرق واضح کرنے واسطے ہوندے نے ایمان دا ٹمپریچر چیک کرنے واسطے ہوندے نے صحابہ نعرہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے نعرہ لائے گا جاء محمد اور باقی سارے کہن گے یا رسول اللہ تو صحابہ پھر نعرہ بنایا ایک یمامہ دے اندر جاء محمد یا رسول اللہ جاء محمد یا رسول اللہ تو جیڑا نعرے دا جواب دیندا سی پتہ چلدا سی اپنا اے بیگانہ نہیں تو اے یمامہ دی جنگ دے اندر صحابہ نے اس انداز اپنایا کہ حضرت برا بن مالک جڑے نے انہوں نے کہ اسی انتظار نہیں کر سکتے آخیا مشورہ کی ہے انہوں نے کہ مشورہ ہے کہ مینوں تسی ایک پھٹے دے اوپر بنو ایک تخت دے اوپر مینوں بنو اور بن کے اپنے نیزے تے اوپر پھٹے نو بلند کر کے قلعے دی دیوار دے اوپر اندر سٹو اور پھر میں اندر جا کے قلعے دا دروازہ کھولاں میں اندر جا کے قلعے دا دروازہ کھولاں گا حالانکہ ہن دیکھو کہ اندر دشمن ہے اور دشمن نے قلعے دے اندر حفاظت دے اندر وہ موجود ہے اور قلعہ بند کیتا ہے تو اکیلا تنہا ایک بندہ 40
40,000 فوج سی مسلمہ کذاب دی اور 40,000 دی 40,000 قلعے چ بند اور 40,000 نوں لڑن واسطے اکلا صحابی تیار ہو گیا تو کیا یہ خودکشی نہیں اگر اپنی جان دی حفاظت واسطے ہوئے تو خودکشی ہے، اگر اسلام دی حفاظت واسطے ہوئے تو خودکشی نہیں۔ اکیلے تنہا حضرت برا بن مالک تیار ہو گئے اور جس وقت پھر صحابہ نے تختے تے باندھ کے نیزیاں تے بلند کیتا، صحابہ دے اپنے کاندھ پھر قد سن اور پھر نیزیاں دی بلندی اور پھر دیوار تک پہنچ گئے اور دیوار دے اوپر اس پھٹے نو اندر داخل کیتا گیا اور حضرت برا بن مالک نے اندروں پھر جس وقت قلعے دا دروازہ لڑ کے دشمن نال مقابلہ کر کے کھول دیتا اور پھر سرکار دے غلام اندر وڑ کے انہوں نے دشمن نو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور حضرت کی گلاں بیان کریے، ایسے ہی یمامہ دی جنگ کے اندر دو صحابی سن، ایک دا نام حضرت ثابت بن قیس ہے اور دوسرے دا نام حضرت سہل مولا ابی حذیفہ۔ یہ دو صحابہ نے گڑھے کھود لے اور گڑھے کھود کے اپنے آپ اس گڑھے کے اندر بند کر کے اپنی آدھی لتاں نو مٹی دے اندر بھر لیا اور اپنے آپ کو گڑھے کے اندر گاڑ دیتا اور آکھیا کہ اسی پیچھے نہیں ہٹاں گے، اگر دشمن چاہے تو ایتھے تیر چلا کے سانو شہید کر دے، اسی سرکار دی ختم نبوت تے پارا دے کے جانا۔ اے انداز سی صحابہ دا، تو لہذا اسلام اور دین انج پہنچے ہے جناب۔ اگر جہاد نہ ہوندا اور تلوار جہاد دی نہ چلائی جاندی، آج گھر گھر محلہ محلہ کریا اسلام دی گلاں نہ ہوندیاں، نہ تسی مسلمان ہوندے نہ میں نہ ساڈے بچے مسلمان، نہ اتنی آسانی نال اسلام دی بات کر رہے ہوندے۔ اگر یہ ساریاں چیزاں آج موجود نے تے دے پیچھے تلوار موجود ہے جہاد والی، جس دی وجہ تو آج اسلام دی ساری دولت مسلمانہ دے ہتھاں دے اندر ہے۔ اللہ جل شانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاد دا رستہ اور ہے اور دہشت گردی دا رستہ اور ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔